السلام علیکم دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں نے تیزی سے حرکت کی، دایاں بازو پورے کا پورا سوراخ دار کھڑکی میں سے نکالا اور اسلم کی رائفل کی نال پر گرفت کر لی۔ میرے جسم میں جتنی بھی طاقت اور تیزی تھی وہ میں نے ساری کی ساری استعمال کی اور ایک طوفانی جھٹکے سے رائفل کو اپنی طرف کھینچا۔ اسلم شاید رائفل چھوڑ دیتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ جیسے اڑتا ہوا سا کھڑکی کی سوراخوں سے جا ٹکرایا، اس کے چہرے کا بھرتا بن گیا اور رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اندر کمرے میں موجود فیکا توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح میری طرف آیا۔ میں نے رائفل کا دستہ گھما کر اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ ٹکراتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ بارہ کھڑا ہو چکا تھا اور کمرے کے آخری کونے میں تھا۔ اپنے تئیں وہ میری زد سے باہر تھا۔ میں نے دیکھا اس کا ہاتھ پستول نکالنے کے لیے قمیض کے نیچے جا رہا ہے۔ میں نے جست لگائی اور اس کے اوپر گرا۔ ایک ہی لحظے میں وہ میرے نیچے اور میں اوپر تھا۔ میں نے رائفل کو گھما کر سیدھا کیا اور اس کی نال بارے کی چربی دار گردن میں گھسا دی۔ خبردار، میں گرجا، گولی مار دوں گا اسے۔ میری آواز کمرے کے اندر چکرائی۔ فیکا جو اپنی لہو لہان پیشانی کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا تھا اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں تیز رفتار کارروائی کی وجہ سے پھٹی ہوئی تھیں۔ یہی وقت تھا جب میں نے اونچی لمبی زینب کو دیکھا۔ وہ جھپٹتی ہوئی اسلم کی طرف آئی۔ وہ کھڑکی سے باہر لہو لہان پڑا تھا۔ زینب نے چلاتے ہوئے اس کے سر اور کندھوں پر کئی وار کیے۔ اس کے ہاتھ میں مرچیں کوٹنے والا ڈنڈا تھا۔ اسلم نیم جان ہو گیا۔ اتنے میں زینب کا خوف زدہ خامد فاضل بھی لڑکھڑاتا ہوا وہاں پہنچا۔ زینب کی ہلہ شیری پر فاضل نے زینب کے ساتھ مل کر اسلم کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور ساتھ والے کمرے میں بند کر دیا۔ زینب کا سینہ دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ اوڑھنی اس کے سر سے ڈھلک گئی تھی۔ وہ ایک مضبوط جسم والی قبول صورت دیہاتن تھی۔ میں نے بارے اور فیکے کے پاؤں کے قریب زمین پر ایک ایک فائر کیا اور انہیں ایک کونے میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ کشمکش کے دوران میں بارے کا 38 بور ریوالور اس کی قمیض کے نیچے سے نکل کر گر گیا تھا۔ میں نے ریوالور اٹھا لیا اور لوہا کاٹنے والا بلیڈ بھی بستر کے نیچے سے نکال کر الٹے پاؤں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب بارہ صاحب اور فیکا میری جگہ کمرے میں بند تھے اور میں ان کی جگہ باہر تھا۔ آہنی دروازے کو قفل لگ چکا تھا۔ یہ ساری کارروائی بمشکل 2-3 منٹ میں مکمل ہو گئی تھی۔ صحن میں موجود بچوں نے گولیوں کی آواز سے چلانا شروع کر دیا۔ کالو بھی ان کے ساتھ شریک تھی۔ زینب بچوں کو سنبھالنے کے لیے صحن کے شمالی کنارے کی طرف چلی گئی۔ فاضل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اپنی بیوی کی نسبت وہ کافی کمزور دل تھا۔ اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس نے کشتی میں پہلوان کو گرا تو لیا تھا مگر ڈرا ہوا بھی تھا کہ جلد ہی پہلوان اس کے نیچے سے نکل آئے گا اور بدلہ لے گا۔ میں نے ایک طرف لے جا کر فاضل کو تسلی دی اور اسے سمجھایا کہ وہ ہمت کرے، اب یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر ان کے ساتھی بھی تو ہیں، فاضل کر رہا، ان حرامیوں کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ میں جس طرح کہتا ہوں تم اس طرح کرتے جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں جی، بتائیں کیا کروں؟ تم فوراً مراد پور پہنچو، وہاں سے تیمور تومی کا گھر پوچھ لینا۔ تیمور کو بتاؤ کہ 2-3 بندوں کو لے کر فوراً یہاں پہنچے، لیکن تیمور کے علاوہ اس بات کا کسی کو کانو کان پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر تیمور کا پتہ نہ چل سکے تو کرامت ترخان یا فراست علی میں سے کسی کو یہاں لے آؤ، انہیں میرا نام شاہ خاور بتانا۔ فاضل نے کہا، میں آپ کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پہلے بھی جانتا ہوں، تو ٹھیک ہے، جلدی سے گھوڑا پکڑو اور نکل جاؤ۔ میرا خیال ہے 1 گھنٹے کے اندر تمہاری واپسی ہو جائے گی۔ اور ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، کسی پولیس والے کو یا کسی بھی دوسرے بندے کو بتانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تیمور وغیرہ سے بھی بس اتنی ہی بات کرنی ہے جتنی میں بتا رہا ہوں۔ فاضل نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیر کر اسبات میں سر ہلایا۔ کمرے کے اندر بارہ گالیاں بک رہا تھا اور دروازے پر دھڑا دھڑ ٹھوکریں برسا رہا تھا، لیکن یہ لوہے کا مضبوط دروازہ تھا۔ اگر مضبوط نہ ہوتا تو بارہ مجھے یہاں بند ہی نہ کرتا، کہیں یہ نکل ہی نہ آئے۔ فاضل کے چہرے پر خوف لہرایا۔ ان کا باپ بھی نہیں نکل سکتا، تم ان کی فکر چھوڑو، بس تم پہنچو مراد پور۔ اپنی گھر والی اور بچوں کو بھی یہاں سے نکال نہ لوں؟ فاضل نے پوچھا۔ ایک لحظے کے لیے میں نے سوچا کہ اسے یہ کرنے دوں، لیکن پھر فوراً ہی دوسرا خیال آیا۔ فاضل بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس بات کا روشن امکان تھا کہ وہ یہاں سے نکلے اور واپس پلٹ کر نہ دیکھے۔ نہیں فاضل، ان کو یہیں رہنے دو، یہ بالکل حفاظت سے ہیں۔ فاضل گھوڑے پر سوار ہو کر نکل گیا۔
میں نے داخلی دروازے کو اندر سے پھر تالا لگا دیا۔ دوسرے کمرے میں جا کر میں نے زخمی اسلم کو دیکھا۔ اس کے چہرے اور سر پر گہری چوٹیں آئی تھیں۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھا اور گہرے سانس لے رہا تھا۔ میرے دل میں باغوں کے قاتلوں کے لیے رحم کی کوئی رمق نہیں تھی اور اسلم بھی ان میں شامل تھا۔ میں نے اس کی تلاشی لی۔ نقدی، سگریٹ اور چاقو کے علاوہ اس کی جیب سے چابیوں کا ایک گچھا بھی نکلا۔ اس گچھے میں ایک چابی میرے کام کی تھی۔ زنجیر کا ٹکڑا ابھی تک میرے پاؤں کے ساتھ ساتھ گھسٹ رہا تھا۔ میں نے مطلوبہ چابی سے فولادی قفل کھول دیا جس نے زنجیر کو میری پنڈلی سے منسلک کر رکھا تھا۔ خدا کے لیے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ یہ آواز اس لڑکی کی تھی جو یہاں پرسوں رات سے بارے اور اس کے ساتھیوں کے رحم و کرم پر تھی۔ میں اس کمرے میں پہنچا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک کونے میں سمٹ گئی، لیکن پھر دھیان سے دیکھنے کے بعد اس نے مجھے پہچان لیا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پھٹی پرانی اوڑھنی رکھی۔ کمرے کے کچے فرش پر شراب کی خالی بوتلیں، بوتلوں کے ڈھکن، سگریٹ کے ٹکڑے اور مرغی کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ قریب ہی وہ اکلوتی چارپائی تھی جو یقیناً اس نو عمر لڑکی کے لیے کانٹوں کی سیج بنی رہی تھی۔ یہاں ایک پرچھتی پر مجھے لپسٹک، کریم اور کاجل وغیرہ بھی نظر آئے، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ چیزیں بارہ وغیرہ کالوں کو قدرے خوشنما بنانے کے لیے استعمال کراتے تھے۔ میں روتی سسکتی لڑکی کو لے کر باہر آیا اور اسے زینب کے حوالے کیا جو اپنے دیگر بچوں کو مرغی کی طرح اپنے پروں میں سمیٹے بیٹھی تھی۔ زینب کی بلند ہمتی نے مجھے متاثر کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آتشی آنسو تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بپھرے ہوئے لہجے میں بولی، ان کو مار دو، ان کتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے کر کے ان کو نہر میں چلا دو۔ حوصلہ رکھ بہن، ایسا ہی ہوگا ان کے ساتھ، میں نے بھی زہرناک لہجے میں کہا۔ میرے دل میں اب بھی ہلکی سی امید تھی کہ شاید باغوں کے ساتھ وہ کچھ نہ ہوا ہو جو زینب نے مجھے بتایا تھا۔ شاید زینب کو کوئی دھوکہ ہوا ہو، یا پھر کالو یا بچوں نے اسے کوئی غلط اطلاع دی ہو۔ لیکن جب میں نے زینب اور کالو کو بچوں سے علیحدہ کر کے اس بارے میں تفصیلاً پوچھا تو یہ موہم امید بھی دم توڑ گئی۔ کالو نے سر تپا کانپتے ہوئے بتایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی، وہ مر گیا تھا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار کر ایک بوری میں بند کیا، بورے میں ایک وزنی لوہا بھی ڈالا، پھر اسے ریڑے پر لد کر رات کے وقت لے گئے۔ زینب نے اشک بار لہجے میں کہا، اس بیچارے کی گرگابی اور کپڑے میں نے بھی ایک دن دیکھے تھے، گچھا مچھا ہوئے ایک منجی کے نیچے پڑے تھے۔ میں نے ماچن رابعہ کی لڑکی سے بھی 2-4 سوال پوچھے۔ اس نے کہا، مجھے گولی نہیں لگی تھی پر میں ایک کھال میں گر گئی تھی، مجھے اس بندوق والے نے پکڑ لیا۔ تمہاری ماں اور باقی بہن بھائی، مجھے ان کا کچھ پتہ نہیں، میرا خیال ہے ان کو ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے ریڑے پر ڈالا اور اوپر ایک ترپال ڈال کر وہاں لے گئے۔ کہاں؟ اس دوسرے مکان میں جہاں نیم کے درخت تھے، لڑکی نے سسکی لے کر کہا۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ یہاں آنے سے پہلے یہ لڑکی بارے کے ان 2 ساتھیوں کے پاس رہی تھی جو کسی دوسری جگہ پر پناہ لیے ہوئے تھے۔ بعد میں وہ اسے بارے وغیرہ کے پاس لے آئے تھے۔ بارے کا نام 2-3 دن سے مسلسل میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ میں نے یہ نام پہلے بھی کہیں سنا ہوا ہے۔ یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کب اور کہاں۔ بس یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی اچھے حوالے سے نہیں، برے حوالے سے سنا ہوا ہے۔ شاید کوئی سنگین واردات تھی جس کا تذکرہ اخباروں میں آیا تھا۔ بارہ بند کمرے کے اندر مسلسل گرج برس رہا تھا، لیکن میں نے اس کی آوازوں پر مطلق دھیان نہیں دیا۔ میں صحن میں تھا، تاہم سوراخ دار کھڑکی میں سے ان دونوں کی نقل و حرکت مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میری توقع کے مطابق قریباً 1 گھنٹے میں فاضل واپس آ گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت اطمینان ہوا کہ تیمور، کرامت اور رضوان نام کا ایک لڑکا فاضل کے ساتھ تھے۔ تیمور بھاگ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ یار کہاں چلا گیا تھا تو؟ تیرے لیے کہاں کہاں بھاگتے رہے ہیں، کس کس سے جھگڑے کیے ہیں، اور یہ کیا حالت بنا لی ہے تو نے؟ کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ میں نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ باغو تمہارے ساتھ ہی ہے نا؟ ہاں۔ اور رابعہ اور اس کے بچے؟ وہ گاؤں میں ہیں۔ رابعہ دن رات رو رہی ہے اپنی لڑکی کے لیے۔ فکرہ ختم کر کے تیمور نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ لڑکی یہیں پر ہے، فکر کی بات نہیں، میں نے کہا۔ اگلے 2-4 منٹ میں میں نے بہت سی باتیں تیمور کے گوش گزار کر دی۔ وہ بے حد حیرت کے عالم میں سنتا رہا۔ میرے ورم زدہ پاؤں اور جسم پر جلنے کے نشانات نے اسے بھی دکھی کیا۔ میں نے اسے فوری طور پر باغوں کی موت کا نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ وہ لاپتہ ہے۔ بارے اور فیقے کے نام پر تیمور بھی تھوڑا سا چونکا۔
اس نے سوراخ دار کھڑکی کے سامنے جا کر بارے اور رفیقے کو دیکھا، پھر ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدل سا گیا اور سراسیما آواز میں بولا، خاور، میرا خیال ہے میں نے ان دونوں کو پہچان لیا ہے، ان میں سے چوڑے بوتھے والے کی تصویر بھی میں نے اخبار میں دیکھی ہوئی ہے، یار یہ نامی گرامی ڈکیت ہیں، ان کے سر پر کوئی انعام شنام بھی رکھا ہوا ہے، بڑی وارداتیں ہیں ان کے کھاتے میں، 1.5 سال پہلے انہوں نے لالا موسیٰ کے ایک سیاسی بندے اور اس کے ساتھیوں کو دن دہاڑے گولیوں سے چھلنی کیا تھا، یہ وہی ہیں۔ میرے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ بلند ہوتی جا رہی تھی، تیمور کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے چودھری صاحب کے ذریعے پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، تیمور کہہ رہا تھا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر میرے کان کچھ سن نہیں رہے تھے، میرے کانوں میں بس ہنستی مسکراتی آواز آ رہی تھی۔ وہ پورے 24 سال کی عمر میں شادی سے چند ہی دن پہلے قتل ہو گیا تھا، اسے قتل کرنے والے میرے سامنے تھے اور ان میں سے ایک قاتل، بلکہ بڑا قاتل وہاں راجوال میں بیٹھا تھا، اس کا نام چودھری عزیز تھا۔ میرے ذہن میں ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ وہی اس سارے منصوبے کا شاہ دماغ ہے، اور مجھے آج پتہ چل رہا تھا کہ میرے جیسے عام لوگ حالات کی زد میں آنے کے بعد بے رحم، سفاک اور خونی کیسے بنتے ہیں۔ میں آج خود کو ایک بدلا ہوا شخص محسوس کر رہا تھا، مجھ میں مرنے اور جان سے مار دینے کی بے پناہ ہمت پیدا ہو چکی تھی۔ تیمور بول رہا تھا لیکن مجھے بس اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں پکارا، میں آ رہا ہوں چودھری عزیز، سب سے پہلے تیری گردن پکڑوں گا، میں آ رہا ہوں۔ تیمور اور رضوان کے پاس رائفلیں موجود تھیں۔ میں نے تیمور کو ایک طرف لے جا کر فیصلہ کن لہجے میں کہا، تیمور تم یہیں ان تینوں کتوں کی نگرانی کرو، میں کرامت کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہاں؟ تیمور نے پوچھا۔ چودھری عزیز کی طرف، میں آج اس سے ہر حساب چکا دینا چاہتا ہوں۔ تیمور کے چہرے پر بھی جوش لہرایا، اسے بھی پورا یقین تھا کہ میرے اور باغوں کے ساتھ یہاں جو کچھ ہوا ہے اس کا اصل ذمہ دار چودھری عزیز ہی ہے، لیکن میری اس بات سے تیمور نے اتفاق نہیں کیا کہ میں چودھری عزیز کو یہاں لانے کے لیے اس کی طرف جاؤں۔ اس کی نگاہ بار بار میرے سوجے ہوئے زخمی پیروں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، خاور، میں اس حالت میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، اگر چودھری عزیز کی گردن پکڑ کر اسے یہاں لانے کا ارادہ ہے تو پھر یہ کام میں کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ میں یہ کام آسانی سے کر بھی سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ دبے دبے جوش سے بولا، مجھے اندازہ ہے کہ چودھری عزیز اس وقت کہاں ہے، وہ خبیث راجوال میں نہیں ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ نہر پار کے موزہ خراس پور میں آیا ہوا ہے، یہاں کے پٹواری سے اسے کوئی کام ہے، میرے اندازے کے مطابق وہ رات بھی خراس پور میں ہی رہا ہے۔ تم کیا کرو گے؟ وہی جو ہمیں کرنا چاہیے، آج کسی وقت اس نے واپس راجوال روانہ ہونا ہے، میں اور کرامت اس کو راستے میں چھاپ لیں گے اور گردن سے گھسیٹتے ہوئے یہاں لے آئیں گے۔ تیمور کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ لیکن کچھ نہیں، اس معاملے میں ایک لفظ نہ بولنا، تمہاری حالت ایسی نہیں کہ یہاں سے نکل سکو، تم اور رضوان یہیں رہو اور بارے وغیرہ کی نگرانی کرو، ہم اس حرامی کو زندہ یا مردہ یہاں لے کر آتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ ایک خطرناک کام ہے، میں اس کے لیے تیمور کو بھیجنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ ابھی ہم کسی فیصلے پر نہیں پہنچے تھے کہ حالات نے ایک اور پلٹا کھایا، اور یہ پلٹا بالکل غیر متوقع تھا، ہمارے گمان میں ہرگز نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ گھر کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی، میں نے فاضل کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ فاضل کی واپسی 2-3 منٹ بعد ہوئی، اس کے چہرے پر ہلچل نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا اور بولا، ان کا ساتھی آیا ہے۔ اس کا اشارہ بارے وغیرہ کی طرف تھا۔ جو پرسوں آئے تھے ان میں سے ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، فاضل نے نفی میں سر ہلایا، یہ کوئی اور ہے، ایک بار پہلے بھی بارے کو بلانے آیا تھا۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کہ بارہ جی سے ملنا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو کہیں پیچھے کھڑا ہے، یہ بارے کو اس کے پاس لے جانا چاہتا ہے۔ تم نے کیا کہا ہے بارے کے بارے میں؟ کچھ نہیں، میں نے کہا میں ابھی سو کر اٹھا ہوں، دیکھ کر بتاتا ہوں کہ بارہ صاحب ہیں یا نہیں۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے فاضل کا کندھا دباتے ہوئے کہا، تم ایک کام کرو، جا کر اسے بتاؤ کہ بارہ کہیں باہر نکلا ہوا ہے، باقی دونوں کے بارے میں بتاؤ کہ شراب پی کر بے سود پڑے ہوئے ہیں، بس ان کا ایک چوتھا ساتھی ہے، وہ آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے فاضل کو پوری تفصیل سمجھا کر باہر بھیج دیا۔ 2-3 منٹ بعد فاضل نے آ کر بتایا کہ وہ مان گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہے اسے بھیج دو۔ میں نے اس بارے میں تیمور سے مشورہ کیا
اور رضوان کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے رضوان کو سمجھا دیا کہ وہ بارے کے ساتھی کے طور پر باہر جا رہا ہے۔ رضوان اپنی رائفل کو چادر کے نیچے چھپا کر باہر نکل گیا تو میں نے بھی اپنا منہ سر لپیٹا اور رضوان کے پیچھے ہی پیچھے باہر آ گیا۔ تیمور نے بھی میری تقلید کی۔ یہ سپہر کا وقت تھا۔ باغ کے درختوں کے نیچے دھوپ کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تھیں۔ سورج مغربی افق کی طرف جھکتا جا رہا تھا اور ہوا میں خنکی تھی۔ رضوان ایک شخص کے ساتھ باغ کے جنوبی کنارے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ شخص دراز قد تھا اور اس نے دھوتی کرتا پہن رکھا تھا۔ حالانکہ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اسے دیکھا ہوا ہے۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔